الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن کلاس میں آج سیشن نمبر ہے 5، تنوین اور نون ساکن کے قواعد۔ تو یہ سیشن ہم کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرا سیشن ہوگا، انہی قواعد کی ہم مثالیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ یہ تنوین ہوتا کیا ہے۔ آپ نے ایک زبر زیر پیش کی آوازیں پڑھ لیں، اب مسئلہ رہ گیا تھا کہ دو زبر دو زیر دو پیش آئیں تو اس کو کیسے پڑھیں۔ تو آج یہ موضوع ہے دراصل ہمارا۔ مثال کے طور پہ با ہے، میں نے لکھا تو اوپر دو زبر آئیں تو کیا بنا جی؟ بن۔ اور با دو پیش بن، اور با دو زیر بن، یہ تنوین کہلاتی ہے۔ اب اس کو لکھنے کا ایک اور انداز بھی ہے، اور نون تنوین کہلاتی کیوں ہے یہ پہلے سمجھ لیا جائے۔ بن، بن، بن میں ایک چیز کامن ہے کہ اس میں نون کی آواز آ رہی ہے، زبروں زیر پیش میں نون کی آواز آ رہی ہے، یہ کامن ہے۔ اب اس کو دوسرا لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ با کے اوپر ایک زبر لائیں اور ساتھ نون لے آئیں۔ اب کیا بنا؟ دونوں میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے، تو ہم اس کو ایکول کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں ایسے لکھا ہو آپ یوں لکھنا شروع کر دیں، اور جہاں یوں لکھا ہو یوں لکھنا ہے۔ یہ بھی قرآن کا اعزاز ہے، جس طرح لکھایا گیا اسی طرح محفوظ ہے، حالانکہ فرق کوئی نہیں۔ آپ نہ کوئی معنوی فرق ہے، نہ کوئی پڑھنے میں فرق ہے، نہ کوئی آواز میں فرق ہے۔ با دو پیش بن اور با پیش نون بن، ایک ہی بات ہو گئی۔ با دو زیر بن اور با زیر نون بن، یہ حصہ جو ہے یہ تنوین کہلاتا ہے، اور یہ حصہ نون ساکن کہلاتا ہے۔ نون ساکن اس لیے کہ آپ کو تینوں شکلوں میں نون کے اوپر سکون نظر آ رہا ہے، یعنی جزم ڈلی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع ہے، جزم۔ ہم یہ پچھلے کئی سیشن سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آج ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ نون ساکن کو کیسے پڑھنا ہے۔ تو یہ بات تو ہوگی ٹائٹل کے حوالے سے۔ اب آ گیا اگلا ہے نون اور ساکن، ہم نے سمجھ لیا۔ آگے ہے اس کے قواعد۔ تو اس کے قاعدے 4 ہیں نون ساکن کو پڑھنے کی، اور وہ 4 کس طرح سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نام ان کے آپ کو آنے چاہیے۔ وہ میں نام ایک ایک کر کے لکھ دیتا ہوں اور آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ کیا لکھا ہے۔ یہ ایک قاعدہ یہ ہے جی، یہ پڑھیں کیا لکھا ہے، انقلاب ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ کیا میں نے لکھا جی؟ جی پھر بولیں، اظہار۔ اور اگلے 2 کا میں بتا دیتا ہوں، سب اسی پیٹرن پہ آئیں گے، زیر کے ساتھ ہی آئیں گے، اظہار۔ اور تیسرا قاعدہ ہے اس کا ادغام۔ اچھا، یہ شاہ صاحب نے اخفا کہہ دیا، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے جی، یہ اخفا ہی کر دیتے ہیں۔ اخفا یہ ہے اخفا۔ اور نمبر 4 اب آ جائے گا ادغام۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ 4 قاعدے آپ کو نام اس وقت تو شاید ذرا مشکل لگ رہے ہوں، لیکن یہ ایسے آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائیں گے کہ آپ پڑھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں گے۔ اگر یہ خیال نہ رکھا جائے تو پھر ہم کبھی بھی نون ساکن یا تنوین کو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ وہ مثالوں میں انشاءاللہ زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اقلاب ہوتا کس وقت ہے، یا کسے کہتے ہیں اقلاب؟ اقلاب کا معنی ہے بدل دینا، کسی حرف کو دوسرے سے بدل دینا۔ میں ایک حرف لکھتا ہوں، میم دو پیش کیا ہوا؟ من، اور میم پیش نون من۔ اب اگر ایسی دونوں صورتوں میں بعد میں
با آ جائے تو یہ پھر من نہیں رہا، یہ ہو گیا مم. کیا ہوا؟ مم. تو نون کس میں بدلا؟ میم میں. من سے مم ہوا نا، ہوا با کی وجہ سے. تو نون کی آواز کو ہم نے بدلا میم کی آواز میں، اس کو اقلاب کہتے ہیں. اچھا، یہ چیز آپ ہولڈ کر کے رکھیں، انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گی جب مثالیں آئیں گی. اظہار میں یہ ہے کہ ہم اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو پھر یہ نون کا اظہار اگر کریں تو پھر یہ من نہیں ہوگا، اور میم پیش نون من. یہ ہوگا کس وقت؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد 6 حروف میں سے کوئی آ جائے. 6 حروف میں سے کوئی آ جائے. وہ 6 حروف میں لکھتا ہوں، کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 ہیں جی، اور ان کا نام 6 حروف کا حروف حلقی. حروف حلقی اس لیے کہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. اب ان کا مخرج سمجھ لیں. حمزہ ہا کا سینے کی طرف حلق کا حصہ، غین خا کا منہ کی طرف حصہ، اور درمیان والے میں عین اور ہا. عین ہا، یہ 6 حروف حلقی ہو گئے. آپ نے ان کا مخرج سمجھ لیا. اب اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد ان 6 میں سے کوئی آئے گا تو پھر اظہار ہوگا. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ 6 حرف ایسے ہیں، یہ والے حروف حلقی، کہ تنوین صرف اس حالت میں پڑھی جائے گی جو 2 زبر 2 پیش پڑھتے ہیں نا، بن، تن، سن، ین، ہن، خن، اس طرح سے، وہ تب پڑھی جائے گی جب یہ 6 حروف آگے آ رہے ہوں. اگر ان 6 میں سے کوئی اور ہو تو قاعدہ کوئی اور ہوگا. ظاہر کر کے نون کو نہیں پڑھا جائے گا، نون کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. اب تیسرے قاعدے پہ آ جائیں. اخفا، یہ ان کے بعد بھی قاعدہ وہی ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد کون سے حروف آئیں تو اخفا ہوگا. یہ لسٹ ذرا لمبی ہے، اس کو نہیں یاد کرنا، اس کو یاد نہیں کرنا. باقی 3 کو یاد کر لیں گے تو ان کے علاوہ وہ ہوں گے. اب ہم چوتھے قاعدے پہ چلتے ہیں. ادغام. ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے میں ملا دینا. ایک حرف کو دوسرے میں ملا دینا. اس میں اس کی مثال یہ ہے کہ یہ 6 حرف اگر آئیں، یا، را، لام، میم، واو، نون، 2 2 4 اور 2 6. یہ 6 حروف آئیں گے تو ادغام ہوگا نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد. اب ان کو 6 کو یاد کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے یرملون. یرملون، اس میں 6 حرف کور ہو گئے. ایک لفظ آپ نے یاد کرنا ہے یرملون. یرملون کے 6 حرف اگر آئیں تو ادغام ہوگا. اس کی ایک علامت اور بھی ہوتی ہے کہ یہ جب حرف آتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان پہ شد بھی ہوتی ہے. ان پہ شد ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے شد ہو تو ملایا جاتا ہے. لیکن اگر کسی جگہ شد نہ بھی ہو اور نہیں ہوتی کہیں کہیں، وہ مثالوں میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو وہاں آپ نے وہ شد پڑھنی ہوتی ہے ادغام کی وجہ سے. تو اب آگے چلیں. 6 حرف یہ ہو گئے، 6 حروف حلقی ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 12. اور 13واں تھا اقلاب والا، وہ تھا با. 13 حرف آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ باقی سارے جو ہیں 28 میں سے 13 نکالیں تو باقی کتنے بچے جی؟ 15. یہ اخفا والے حروف ہیں. ان کو یاد کرنا لمبی لسٹ ہے، ظاہر ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر تو یہ 13 ہوں تو قاعدہ آپ کو پتہ ہے. با کا قاعدہ پتہ لگ گیا، حروف حلقی کا پتہ لگ گیا، یرملون والے قاعدے کا پتہ چل گیا. اب ان کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو وہاں اخفا ہوگا. اور اخفا کہتے ہیں چھپانے کو. تو وہاں نون کو پڑھا نہیں جاتا بلکہ ناک میں چھپایا جاتا ہے. اب وہ کیسے چھپائیں گے یہ ہم مثالوں میں جا کے سیشن نمبر 6 میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے اور سیکھنے کے عمل میں آسانی فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.